شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے متعلق بہت سارے پیغامات اپنی امت تک پہنچائے ہیں. سب سے پہلا پیغام، روزہ افضل ترین عمل ہے. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ قال، آپ فرمانے لگے، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں. دوسرا پیغام، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے اور گناہوں کے لیے ڈھال بھی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، مالک الملک اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، یہ روزہ گناہوں کے لیے بھی ڈھال ہے اور اللہ کے عذاب کے لیے بھی ڈھال ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں خود سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ من عذاب اللہ، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اور ایک تیسری روایت میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یوں روایت کرتے ہیں کہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے جس کو انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ وحصن حصین من النار، یہ روزہ ڈھال بھی ہے اور جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ بھی ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.